دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فرض کی تمام رکعاتوں میں سورت ملا لی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فرض 2 رکعت میں تو ملانی ہوتی ہے. اگر 2 رکعت فرض آپ جیسے فجر کے پڑھ رہے ہیں تو الحمد کے بعد سورت دونوں کے اندر پڑھنی ہوگی. لیکن جب ہم 4 فرائض پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی 2 میں سورت ملاتے ہیں، تیسری اور چوتھی میں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہے. اور ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے حدیثی کی روشنی میں کہ اس میں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو یہ کافی ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری چوتھی میں قرات کی تلقین منقول نہیں ہے. اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق یہاں پر ذکر الہی کا بھی مشورہ عنایت فرمایا. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورت کا مطالبہ نہیں ہے، صرف الحمد کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اگر الحمد کے ساتھ سورت ملاؤ گے تو سجدہ سہو ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی الحمد کے ساتھ سورت بھی ملا لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ خلاف مستحب ہوا. مستحب کہتے ہیں اس کام کو جو کرنا اچھا ہو، اس کے خلاف کرنا شریعت نے پسند نہ کیا ہو، لیکن یہ ناپسندیدگی اتنی زیادہ نہ ہو کہ انسان گناہگار ہو جائے. تو ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے، لہذا افضل یہ ہے کہ صرف الحمد شریف پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی 4 میں ہی صورت ملا لیتا ہے کہ پہلی 2 میں تو واجب ہی تھی، آخری 2 میں نہ پڑھنا مستحب تھا، لیکن اس نے پڑھ لی تو خلاف مستحب ہوا، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر تھا کہ نہ پڑھے. تو اس لیے 2 رکعت میں ہی پہلے پڑھیں اور تیسری چوتھی میں صرف الحمد شریف پڑھنا افضل ہے. بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا، لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے، تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی. ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے. تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی. جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں. تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی مائلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے. تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے. شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے. سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت زیادہ تھا. سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھیں. تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم، میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا. امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے.